دوستو یہ عزت عظمت اور شان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ صرف کسی عہدے کی محتاج ہو یا تاج و تخت کی محتاج ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیائے کرام یا جو فقیر لوگ ہوتے ہیں اکثر ان کی شان جو ہے نا وہ بادشاہوں سے بھی بڑی ہوتی ہے، اور وہ ان سے بھی زیادہ جو ہے نا انسانیت کے لیے اور اس دنیا کے لیے اہم ہوتے ہیں، اور ان کی عزت و قدر اور منزلت بھی اسی طرح بڑی ہوتی ہے ان سے۔ تو سیم اسی خیال کو نایاب صاحب اپنے مطلع کا موضوع بناتے ہیں، اور نایاب صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کو افسر و رنگ سے نہ آن ملی، کسی کو افسر و رنگ سے نہ آن ملی، افسر مینس کے عہدے سے یا اس سے، اور رنگ مینس کے تاج و تخت سے بھی کوئی آن شان نہیں ملی۔ کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی ہوں یا بہت بڑے عہدے کے رکھنے والے بھی ہوں، تو پھر بھی ان کی کوئی آن نہیں ہوتی، کوئی مزہ نہیں آ رہا ہوتا ان سے جو ہے نا، ان کی عزت کرتے ہوئے بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، دل کہتا ہے کہ یار یہ اس کو پتہ نہیں کیسے مل گیا۔ ہاں تو کیا ہے کہ کسی کو افسر و رنگ سے نہ آن ملی، کسی کو خاک نشینی میں کتنی شان ملی، ہائے ہائے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فقیر ہوتے ہیں، ملنگ ٹائپ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی بڑی شان ہوتی ہے، اور ان سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، اور ان کی عزت کرنے کو دل کرتا ہے۔ اور نایاب صاحب فرماتے ہیں کہ رئیس درد ہوا دل اگرچہ مفلس تھا، کہ درد کا رئیس ہوا، کہ مینز ہمیں درد کی دولت مل گئی اگرچہ کہ ہم اس سے پہلے مفلس ہی تھے، ہاں کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، تیری طلب میں ہمیں غم کی ایسی کان ملی، کہ غم کی ایسی کان ہمیں ملی کہ رئیس درد ہو گئے ہم، ہاں کہ ہمارے پاس درد میں ہم سے زیادہ کسی اور کے پاس اب نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ خوشا وہ موت بچا لے جو مٹ کے مٹنے سے، خوشا یہ زیست کے جو بن کے امتحان ملی، کہ کیا ہو یار، یہ موت تو وہ موت مزہ کرے گی جو مرنے کے بعد بھی جو ہے نا بندے کا نام زندہ رہے، اور یہ زندگی کیسی ہے یہ جو ہے نا بلکہ امتحانوں سے بری ہوئی یہ زندگی ہمیں ملی ہے۔ تو کیا ہے کہ خوشا وہ موت بچا لے جو مٹ کے مٹنے سے، خوشا یہ زیست کے جو بن کے امتحان ملی، یہ داد ہے کہ سزا ہے سخنوری کی مگر، آئے آئے، ہاں یہ داد ہے کہ سزا ہے سخنوری کی مگر، جو لب سلے تو ہمیں قیمت زبان ملی، کہ لب سلنے کے بعد ہی ہمیں جو ہے نا اپنی زبان کی قیمت ملی، کہ اب ہم بول نہیں سکتے۔ کیا بات ہے۔ اور وہ دوست ہو کہ عدو ہم گلا کریں کس سے، وہ دوست ہو کہ عدو ہم گلا کریں کس سے، کہ ہم کو تختہ مشق ستم سے جان ملے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، کہ دوستوں نے بھی ہم پہ تختہ ستم ہی ہمیں کو سمجھا، اور عدو تھا، وہ تو دشمن ہی تھا، اس نے بھی ہم پہ ظلم کے ستم اور ظلم کے پہاڑ ڈھائے، جبکہ دوستوں نے بھی ہمارے ساتھ یہی دھوکے کیے اور ہم پہ جو ہے نا ظلم کیے اور مصائب ڈالے ہم پہ۔ تو کیا ہے کہ وہ دوست ہو کہ عدو ہم گلا کریں کس سے، کہ ہم کو تختہ مشق ستم سی جان ملی، کہ جس پہ ستم کرنے والا ایک تختہ ہو یا جس پہ نشانہ لگانے کے لیے جو ایک تختہ رکھا ہو، اس طرح کی ہماری جان تھی کہ ہر کوئی ہم پہ جو ہے نا اپنا مشق ستم ہی آزماتا رہا، دوست بھی اور عدو بھی۔ کیا بات ہے، بہت زبردست شعر۔ اور مکتا ہے کہ ہم اس میں جان کے نایاب دل گنوا بیٹھے، ہم اس میں جان کے نایاب دل گنوا بیٹھے، وانگ جذبہ دل سے جو بدگمان ملے، جو ہمارے ساتھ کوئی ان کو محبت تو نہیں تھی، لیکن اس آنکھ میں جب ہم نے دیکھا تو ہم اپنا دل دے ہی بیٹھے ان کو۔ تو کیا بات ہے نایاب صاحب کی، اور یہی کہیں گے کہ لو یو نایاب دی گریٹ۔